کردار کا معاملہ۔ انسان مادے کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ سادہ چیزوں کو استعمال کر کے شاندار شہر وجود میں لاتا ہے۔ ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ اس کا راز صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ چیزوں کے اندر کچھ لازمی اوصاف کا ہونا۔ آدمی انہی فطری خصوصیات کو دریافت کر کے انہیں کام میں لاتا ہے۔ یہ خصوصیات گویا چیزوں کا کیریکٹر ہیں۔ ہر چیز کا ایک متعین کیریکٹر ہے جس کو وہ لازماً ادا کرتی ہے۔ یہی وہ کیریکٹر کی یقینیت ہے جس کی وجہ سے زندگی کی تمام سرگرمیاں اور ترقیاں ممکن ہوتی ہیں۔ اگر یہ یقینیت باقی نہ رہے تو اچانک پورا انسانی تمدن کھنڈر ہو کر رہ جائے گا۔ اگر ایسا ہو کہ ایک دریا کے اوپر لوہے کا پل کھڑا کیا جائے اور پھر معلوم ہو کہ وہ موم کی طرح نرم ہے، پتھر اور سیمنٹ کے ذریعے کئی منزلہ بلڈنگ بنائی جائے اور وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہو، انجن میں پیٹرول بھرا جائے مگر جب انجن کو چلایا جائے تو پیٹرول توانائی میں تبدیل نہ ہو، مقناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈ اور موشن کو یکجا کیا جائے مگر الیکٹران متحرک ہو کر بجلی پیدا نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں نے اپنا کیریکٹر کھو دیا ہے، اور اگر چیزیں اپنا متعین کیریکٹر کھو دیں تو تمدن کی تعمیر ناممکن ہو جائے۔ تمدن اسی وقت بنتا ہے جبکہ اس کے ضروری مادی اجزاء اس کردار کو ادا کریں جس کی ان سے توقع کی گئی ہے۔ اگر برف کی فیکٹری میں پانی جمنے کے بجائے بھاپ بن کر اڑنے لگے تو آئس فیکٹری کا وجود بے معنی ہو جائے گا۔ اگر بھٹی میں لوہا ڈالا جائے اور وہ پگھلنے سے انکار کر دے تو سارا مشینی کاروبار درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ ٹھیک یہی معاملہ انسانی اجتماعیت کا بھی ہے۔ کسی اجتماعی نظام میں جو افراد منسلک ہوتے ہیں ان میں سے ہر فرد کو اپنے اپنے مقام پر کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کردار کی صحیح ادائیگی پر اجتماعیت کے قیام کا انحصار ہے۔ جس طرح مادی چیزوں کی قیمت ان کے مخصوص کیریکٹر کی بنا پر ہے، اسی طرح انسان کی قیمت بھی اس میں ہے کہ وہ مختلف مواقع پر اس کیریکٹر کا ثبوت دے جس کی بحیثیت انسان اس سے امید کی جاتی ہے۔ لوہا وہی لوہا ہے جو استعمال کے وقت بھی لوہا ہو، اسی طرح آدمی بھی وہی آدمی ہے جو تجربے کے موقع پر لوہا انسان ثابت ہو سکے، جو اس امید پر پورا اترے جو اس سے کی گئی ہے، وہ ہر موقع پر انسان ثابت ہو، نہ کہ غیر انسان۔